میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر سنت و بر بیان میں شریک رہوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الیہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالی کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ایوب علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے۔ ایک صاحب کہ ان کا نام مجھے یاد نہیں، وہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور اعلیٰ حضرت بھی کبھی کبھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے۔ ایک مرتبہ سیدی اعلیٰ حضرت ان کے یہاں تشریف فرما تھے کہ ان کے محلے کا ایک بیچارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی پرانی چارپائی پر جو صحن کے کنارے پر تھی جھجکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے انداز سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ شرمندہ اور ندامت کے ساتھ سر جھکا کر اٹھ کر چلا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو صاحب خانہ کی اس حرکت جو اس نے کی، ایک تکبر والا، ایک غرور والا اس نے انداز اختیار کیا، اس سے تکلیف پہنچی، مگر میرے اعلیٰ حضرت نے کچھ فرمایا نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کے یہاں آئے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی چارپائی پر انہیں جگہ دی۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ایک بال کاٹنے والا حجام، نائی، جس کو آج ہمارے ہیئر ڈریسر کہتے ہیں، اس کا نام تھا کریم بخش، وہ میرے اعلیٰ حضرت کا خط بنانے کے لیے حاضر ہوا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے تھے، وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے وہ انداز اختیار کیا تھا۔
اب یہ آئے تو اب یہ غور کرنے لگے میں بیٹھوں کہاں. میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا بھائی کریم بخش کیوں کھڑے ہو؟ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان صاحب کے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ فرما دیا. اب وہ جیسے ہی وہ اس صاحب کے برابر میں بیٹھے، اس کی نیچر تھا ایک عجیب، اس کی ایک عجیب طبیعت تھی، تو بیٹھتے ہی جیسے کہ اس کو وہ غصے کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ یار یہ نائب حجام کہاں سے میرے برابر میں آ کے بیٹھ گیا. بہت عجیب و غریب اس کا حال ہو گیا نا. اور اسی میں وہ فوراً اٹھا اور چلا گیا. اس کے بعد کبھی پلٹ کر نہ آیا. خلاف معمول جب ایک عرصہ گزر گیا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا اب فلاں شخص تشریف نہیں لاتے ہیں. پھر خود ہی فرمایا میں بھی ایسے شخص سے ملنا نہیں چاہتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کے حاضرین، یہ ایک ایسے شخص کا واقعہ بیان کیا جو ایک تکبر اور غرور کا مارا ہوا تھا، اور اپنے قریب غریب لوگوں کو بٹھانا یا غریب لوگوں کا آنا یا غریب لوگوں کے ساتھ اس کو اپنی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تھی. یہ انداز تکبر کے ساتھ جو کیا جاتا ہے یہ انداز صحیح نہیں ہے. اسلام ایسے انداز کی مذمت کرتا ہے. آج انشاءاللہ کچھ اسی طرح کا بیان آپ سننے جا رہے ہیں، اور بڑی غور سے سنیے گا. فی زمانہ بڑا اس میں ہمارا ایک طبقہ ہے جو مبتلا ہے بدقسمتی کے ساتھ. وہ انشاءاللہ بیان اول تاخیر سننے کی نیت کر لیجئے، تو امید ہے کہ یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی کہ وہ کس قدر ہمارے یہاں یہ طبقہ مبتلا ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے سورۃ الشعراء جو کہ قرآن مجید کے 19ویں پارے میں ہے، اس میں حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کی قوم کا ایک بیان موجود ہے کہ آپ کی قوم کا یہ بیان ہے کہ قوم نے کہا کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے. یعنی اس کی تفسیر غور سے سنیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی ہماری قوم کے صرف گھٹیا لوگوں نے کی. جو بڑے لوگ کہلاتے ہیں نا، ان لوگوں نے یہ جملہ کہا، اور یہ بات انہوں نے غرور کی وجہ سے کہی تھی، کیونکہ انہیں غریبوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ تھا، اور اس میں وہ اپنی قصر شان سمجھتے تھے کہ یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں جن کا معاشرے میں کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، اور ہم امیر لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، مشہور لوگ ہیں، سوسائٹی میں ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہم ان غریب لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو مفسر لکھتے ہیں کہ کمینے اور گھٹیا لوگوں سے ان کی مراد غریب اور پیشہ ور لوگ تھے، اور انہیں رذیل اور کمین کہنا یہ کفار کا متکبرانہ فعل تھا، ورنہ در حقیقت صنعت اور ردی پیشہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے آدمی دین میں ذلیل ہو جائے. لکھتے ہیں مالداری اصل میں دینی مالداری ہے، اور نسب در اصل تقوی کا نسب ہے.
فرماتے ہیں یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ مومن کو گھٹیا کہنا جائز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی محتاج اور نادار ہو یا وہ کسی بھی نسب کا ہو۔ تو اس سے جو معلوم ہوا وہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عزت و ذلت کا جو معیار ہے نا، یہ دولت کی کثرت نہیں ہے بلکہ دین و پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ جس کے پاس دولت کا انبار ہے لیکن دین و پرہیزگاری نہ ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں ان کے مال و دولت کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کو یاد کرنا چاہیے۔ اگرچہ دنیاوی طور پر وہ کتنا ہی عزت دار شمار کیا جاتا ہو، اس طرح جو شخص غریب و نادار ہے لیکن دین اور پرہیزگاری کی دولت سے اگر وہ مالا مال ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا ہے، اگرچہ دنیاوی طور پر اسے کوئی عزت داروں میں شمار نہ کرتا ہو اور لوگ اسے کمتر، حقیر اور ذلیل سمجھتے ہوں۔ اور یہاں پر میں قرآن مجید کی آیت کریمہ بیان کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے یہاں تم میں عزت والے، زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا، خبردار ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر واضح طور پر فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جو قومیں اور قبیلے بنایا، کوئی اس قبیلے کا کوئی اس قوم کا ہے نا، ہمارے عموماً قومیں اور قبیلے کہلاتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو کہ میں فلاں قوم کا ہوں، بولے میں فلاں قوم کا ہوں، تو میں فلاں قبیلے کا ہوں، میں فلاں قبیلے کا ہوں۔ یہ تم آپس میں تفاخر کرنے، فخر کرنے اور تکبر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، کہ اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں پہچان رکھو۔ یہ پہچان کے لیے اچھا یہ فلاں قوم کے، اچھا فلاں قوم کے ہیں، نہ کہ تم اپنی قوم پر، اپنے قبیلے پر ایک دوسرے کے اوپر فخر و تکبر کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے والد ایک ہیں۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ یہ ابھی آپ کو میں نے ایک حدیث سنائی۔ تو اب قرآن مجید کی آیت کریمہ ہم نے سنی، سورہ حجرات کی، اور ابھی شعب الایمان کے حوالے سے آپ نے حدیث پاک بھی سنی کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر۔ عجمی جو غیر عربی، جو عربی نہیں ہے وہ عجمی ہے۔ تو یہ عرب جو دنیا ہوگی اس کو بھی اس بات کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ عربی ہونا یہ اپنی جگہ پر، عجمی ہونا اپنی جگہ پر، گورا ہونا اپنی جگہ پر، کالا ہونا اپنی جگہ پر ہے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ پر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہاں فضیلت کس کو ہے؟ جو پرہیزگار ہے، جو تقوی والا ہے۔ تقوی یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، تقوی یہ حرام کام کو چھوڑنا ہے، تقوی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے والا۔ پھر اس کی آگے قسمیں ہیں۔ حرام سے بچنے والا یہ تقوی کا ایک درجہ ہے کہ جو حرام سے بچے۔ سب سے پہلا جو درجہ ہے تقوی کا وہ ہے کفر سے بچنا، پھر حرام سے بچنا، اس کے بعد شبہات سے بچنا، پھر فضول سے بچنا۔ یوں مطلب کہ تقوی کی کافی قسمیں ہیں، لیکن ایک نارملی طور پر جو عام طور پر ایک تقوی سمجھنے کے لیے کہ جو متقی ہوگا وہ گناہ سے بچتا ہوگا، حرام سے بچتا ہوگا،
اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، وہ متقی، وہ پرہیزگار ہے۔ اور تقوی یہ ولایت کی ایک وہ ہے، علامت ہے، ولی کی پہچان تقوی ہے۔ ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ولی کی پہچان ہے۔ اور یہ علامت ولی کی قرآن مجید نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تو ہم جو اپنے نسب پر، تو کبھی خاندان پر، تو کبھی دولت پر، تو کبھی اس پر، تو کبھی اس پر، یہ جو فوقیت لے جاتے ہیں۔ اب غریب آدمی کتنا ہی نیک، پرہیزگار، متقی، خوف خدا والا، اللہ کا نیک بندہ ہو، لیکن چونکہ غریب ہوتا ہے، ہمارے اس کی کوئی اتنی خاص وقت و قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں، پریشان حال بال ہوتے ہیں نا، بہت سے پراگندہ بالوں والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حقیر سمجھ کر لوگ دروازوں سے دھکے دیتے ہیں۔ ان کی پوزیشن یہ بتائی گئی کہ لوگ انہیں حقیر سمجھ کر دروازوں سے دھکے دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کام کے لیے قسم اٹھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ مگر افسوس ہے میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیو کہ ہمارے معاشرے میں بھی عزت کے قابل اسی کو سمجھا جاتا ہے جس کے پاس ٹھیک ٹھاک دولت ہو، سیٹ سا مشہور ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، منصب ہوں، اگرچہ اس کے پاس یہ سب چیزیں چاہے وہ سود کے پیسے سے آئی ہوں، جوئے کے پیسے سے آئی ہوں، حرام کما کر آئی ہوں، کسی بھی حرام ذرائع سے وہ ڈنڈی مار کے لایا، ٹیکس میں چوری کر کر اس نے اپنی آمدنی بنائی، انڈر انوائس، اوور انوائس کر کے پتہ نہیں ہزار قسم کے وہ دھوکے دے کر، رشوتیں دے کر، نہ جانے کیا کیا الٹے سیدھے دھندے کر کر وہ پیسے والا بنا، دولت مند بنا، تو منصب والا بنا، تو یہ بنا وہ بنا، نہ جانے اس کی اس مالداری میں، اس کی شہرت میں، اس کی دولت میں کتنے غریبوں کا حق دبا ہوا ہے۔ اس سے کوئی کسی کو ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ معاشرے میں سروکار نہیں ہوتا۔ پیسے والا ہے تو منہ سے جیسے کہتے ہیں لال وہ ٹپکتا ہے، اور اس کو دیکھ دیکھ کر جیسے کہ بس وہ ارے پیسے والا، ارے پیسے والا، بہت پیسے، وہ پارٹی ہے، پارٹی ہے، پارٹی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ٹھیک ہے وہ پارٹی ہے، اس کے بعد پیسہ ہے، مگر یہ جو ہمارے یہاں تقسیم ہے نا کہ پیسے والے کو اتنی عزت، اور جو غریب ہے، اب وہ مزدور ہے، مزدور ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، مگر معاشرے میں اس کو کیا وہ عزت ملے گی جو ایک مالدار کو مل رہی ہے؟ حالانکہ وہ نیک ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ غریب ہے، مزدوری کر کے کماتا ہے۔ تو مزدوری کرنا اور اس طرح کے مطلب روزگار اختیار کرنا، اس کے بارے میں میں نے ایک جگہ پڑھا، میٹھے میٹھے اسلام بھائیو بڑی غور سے سنیے گا، کہ بڑے بڑے نامور علماء اور فقہا کا جو تعلق ہے نا، جو اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، فقہا تھے، بڑے بڑے علماء تھے، ان کے کچھ روزگار کے بارے میں دیکھا تو لکھا تھا کہ امام بزاز، بڑے امام ہیں، یہ کپڑے بیچتے تھے، بزاز کپڑے بیچنے والے کو کہتے ہیں۔ امام خصاف یا خصاف، یہ جوتیوں کی مرمت فرماتے تھے، بہت بڑے امام۔ امام حداد، یہ لوہار تھے۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی رحمہ اللہ تعالی، یہ کپڑا بنتے تھے، اسی لیے ان کو غزالی کہتے ہیں۔ علامہ قدوری، یہ قدوری یہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، متن فقہ پر معمور ہے، بڑے بڑے امام تھے
قدوری، یہ مٹی کی ہانڈیاں بناتے تھے جسے قدوری کہتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کئی پیشے ہمارے بزرگوں نے اختیار کی، جو وقت کے بہت بڑے امام تھے، وقت کے بہت بڑے فقہا تھے، بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن ان کے اس مقام و مرتبے کو ان کے پیشوں پر نہیں تولا گیا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کون پرہیزگار ہے، کون عزت والا ہے، کون مقام والا، کون مرتبے والا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم یہ دیکھیں قرآن کس کو عزت والا، قرآن کس کو پرہیزگار، قرآن اللہ کی بارگاہ میں کس کے اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، قرآن کس کے بارے میں بتاتا ہے، جو پرہیزگار ہے. یہاں مالدار ہونا نہ ہونے کی بات نہیں ہے. اگر وہ مالدار بھی ہے، راہ خدا میں خرچ بھی کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہے اور پرہیزگار بھی ہے، تو یہ کوئی اس کی تحقیر نہیں ہوتی کہ یہاں فرق کرنے کے لیے صرف میں وضاحت کر رہا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مال ہی مال تھا، سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مال ہی مال تھا، مگر یہ ایسے متقی تھے کہ یہ ان کی حلال روزی کا نوالا اگر کوئی کھا لے تو اس کو تقوی نصیب ہو جائے، ایسے تقوی والے تھے. مگر وہاں اس طرح کی چیز نہیں تھی نا. میں تو ہمارے یہاں جو آج کل کا جو ماحول ہے، پھر یہی طبقہ جس کے بارے میں ہم یہ سن رہے ہیں، یہ اس طبقے کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ نہیں بیٹھتا. غریب آدمی کا یہ فرق کرتا ہے کہ جناب جہاں یہ سارے اسی طرح کے لوگ جمع ہوں گے تو ہی ہوگا. پارٹیوں میں جمع ہوتی ہیں، بیچارہ غریب آدمی وہاں کون جانے دے گا؟ اے غریب چل، لباس دیکھا ہے، انداز دیکھا ہے، ہٹا دیتے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک دعوت میں گئے اور فقیرانہ لباس تھا، لوگوں نے بھگا دیا، دعوت میں نہیں آنے دیا. دعوت تھی ان کو، کوئی بزرگ ایسے تھوڑی بھی کہ دعوت کے کہیں چلے جائیں گے، لیکن ان کا فقیرانہ انداز تھا، سادہ لباس تھا، تو چلے گئے، نہیں جانے دیا. پھر لباس بدل کر گئے تو لوگوں نے بڑی عزت سے اندر لے لیا. اب وہ ایک بڑا ہے، وہ ایک ہٹ کے لباس پہن کر گئے تھے. جب دعوت میں بیٹھے تو جو کھانا تھا وہ لباس میں ڈالنے لگے. تو لوگوں نے حیرت سے کہا حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا دعوت تو اس کی تھی، میری تھوڑی تھی، میں تو وہی ہوں. جب اپنے عام لباس میں آیا تو اندر نہیں آنے دیا، جب لباس بدل کے آیا تو اندر میں آنے دیا. تو اصل تو عزت اس کی تھی، دعوت اس کی تھی، میری تھوڑی تھی. تو یہی کھانا کھائے، میں کیا کھاؤں گا؟ تو میلا کچیلا لباس یہاں مراد نہیں ہوتا کہ میلا لباس، گندا لباس، داغ دھبے والا لباس، تو جناب ادھر سے یوں گندگی، ادھر سے وہ. اسلام صفائی پسند کرتا ہے، نفاست پسند کرتا ہے. یہاں جو میرا موضوع جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو عزت کا جو معیار ہے، یہ مال، دولت، منصب، شہرت یہ بن چکا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے کہ اگر ایسے لوگ غریبوں سے نفرت کرتے ہوں اور کہتے جناب غریب آپ کے پاس بیٹھیں گے تو ہم نہیں ہوں گے، یہاں بہت غریب جمع ہیں، یہاں یہ جمع ہے، وہ جمع ہے، ایسا انداز نہیں ہونا چاہیے. یہ تکبر ہے. تکبر کسے کہتے ہیں؟ خود کو افضل اور دوسرے کو حقیر جاننے کا نام تکبر ہے. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تکبر حق کی مخالفت اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے. انہوں نے قرآن مجید میں جو وہ تکبر کیا نا کہ بھائی آپ کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو گھٹیا کہا نا کہ ہم ان کے ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے، تو خود کو بہتر سمجھا، ان کو گھٹیا جانا. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یعنی تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھے، یہ تکبر ہے. اللہ تعالی ہمیں تکبر کی آفت سے محفوظ فرمائے، اور اسلام نے جو ایک غریب طبقے کی جو پذیرائی کی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام میں غریب طبقے کی پذیرائی ہے، تکبر کی مذمت ہے. تکبر کے متعلق تو حدیثیں موجود ہیں کہ متکبر کا کیا حال ہوگا. اللہ تعالی ہمیں تکبر کی آفت سے
محفوظ کرے، اور ہم پڑھے نہ کبھی تکبر میں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر، یعنی رائے جتنا، یعنی تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری لکھتے ہیں جنت میں داخل نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ تکبر کے ساتھ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، بلکہ تکبر اور ہر بری خصلت سے عذاب بھگتنے کے ذریعے یہ اللہ کے عفو و کرم سے پاک صاف ہو کر جنت میں داخل ہوگا۔ تو تکبر خود کو بہتر اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنے کا نام ہے، اور اس میں یہ جو غریبوں کے ساتھ جو عموماً ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ جو ماحول ہوتا ہے، اس کو میں نے یہاں وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اس طرح اپنے معاشرے میں جو غریب طبقہ ہے اس سے حقیر سمجھ کر ان کو دور اپنے سے ہٹانے کے بجائے ان سے محبت کرنا سیکھیں، ان سے پیار کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیے کہ غریبوں فقیروں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں اور فقیروں کے ساتھ بیٹھنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ غریب مسلمان سے بھی اپنی ہم نشینی رکھے، اس کا ملنا جلنا رکھے، ان کی دل جوئی کرے، ان کی مشکلات دور کرنے کی کوشش کرے، عملی طور پر اقدامات کرنے کی کوشش کرے کہ اس کی کوئی تکلیف کو اگر میں اللہ کرے دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کے چند پہلو بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ قیامت کے روز مجھے مسکینوں کی جماعت سے ہی اٹھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی ایسا کیوں، یعنی جو آپ نے یہ جو دعا کی ایسا کیوں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسکین لوگ امیر لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ مسکین کے سوال کو کبھی رد نہ کرنا، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو۔ اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ ہائے ہماری دعوتیں، ہماری طبیعتیں، یہ حدیث پاک تو آدمی ہے نا 12 دفعہ پڑھے، بالخصوص جو امیر طبقہ ہے میں ان سے مدنی التجا کروں گا۔ ایک عجیب کلچر، ایک عجیب اسٹیٹس کلچر بن چکا ہے، اور اچھے خاصے لوگ ہیں جن کا دھیان صرف امیروں کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی چیزیں ہو، جناب ہم تو امیروں سے ملتے ہیں تاکہ ان سے مدنی عطیات لے سکیں، چندہ لے سکیں، تو ٹھیک ہے بھائی، مدنی عطیات کے لیے، چندے کے لیے، یا انہیں اسلام و دین اور سنتوں کے قریب کرنے کے لیے اگر آپ ان سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی یا مسجد میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور آپ کی یہ نیت ہے کہ یہ اس طرح کوئی گناہوں میں اگر مبتلا ہے تو بچ جائیں گے اور پرہیزگاری کی طرف آئیں گے، نیکی کی طرف آئیں گے، اور وغیرہ وغیرہ جو بھی اچھی اچھی نیتیں ہیں، ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اسلام و دین کے تقاضے پورے کر کے مداہنت سے بچ کر بہت ساری مطلب کہ احتیاطوں کے ساتھ اگر ان سے ملنے کی آپ کو کوئی ضرورت پڑتی بھی ہے اور ہے بھی چلے گئے یہ کرنا ہے، تو یہاں پر غریبوں کو حقیر جاننا یہ کیسا؟ عمدہ اور اچھا لباس پہننے کی منع نہیں ہے، لیکن آدھی عمدہ اور اچھے لباس یا عمدہ اور اچھا کھانا کھانے کا اس لیے عادی بن جائے کہ اب اس کو سادہ کھانا سمجھ نہ آئے، سادہ لباس سمجھ میں نہ آئے، اس کو شریعت پسند نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آپ امیروں کے ساتھ ترکیب بناتے ہیں، امیروں کے ساتھ آتے جاتے ہیں، جو بھی اس طرح کی کرتے ہیں، آپ نے لاکھ اچھی نیتیں بنا کر رکھی ہوں، لیکن کیا کوئی حصہ غریبوں کے لیے بھی رکھا ہے؟ گھر میں اگر پریشانی ہوگی، گھر میں تکلیف ہوگی، گھر میں دکھ درد آ رہے ہوں گے، بڑا بڑا آدمی بھی غریبوں کو بلائے گا، یہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اس وقت امیروں کی دعوت نہیں ہوگی، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا، غریب آئیں گے، کھانا کھائیں گے، دعائیں دیں گے، ہماری بلا ہماری مصیبت ٹلے گی۔
مدرسے سے طلبہ بلائے جائیں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو اس وقت یاد آئیں گی جب آپ کے گھر پر کوئی پریشانی مصیبت آتی ہے, دکھ درد تکلیف آتا ہے. تب امیروں کو نہیں بلاؤ گے, تب آپ کو بولو گے ابے اس کو کون بلائے گا, سود خور ایک نمبر کا, رشوت خور ایک نمبر کا, ارے جھوٹا آدمی ہے, میں تو گیا ہوں نا اس کے یہاں, پتہ ہی ہے کیسا آدمی ہے. اس وقت مدرسے کے بچے بھی یاد آئیں گے, مدنی منع بھی یاد آئیں گے, غریب بھی یاد آئیں گے, محلے کے چوکیدار اور یہ سارے اس وقت یاد آ رہے ہوں گے کہ ان کو بلاؤ, ان کو کھانا کھلاؤ, اور غریبوں کو کھانا دو, غریبوں کو کھانا دو. اپنے سے مصیبت ٹالنی ہے, اپنے سے پریشانی ٹالنی ہے, تو سب کو غریب یاد آ جائیں گے. مدرسوں میں کھانا بھجوا دیں گے تو امام صاحب سے بلا کر دعائیں کروا لیں گے. ہمارے معاشرے میں امام بھی غریب آدمی ہوتا ہے بیچارہ. ہمارے امام کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ ہماری مسجد کے امام کی تنخواہ معاشرے کے سب سے بہتر کوالیفائڈ پرسن کی اور بہترین پروفیشنل پرسن کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے, اتنی ہمارے یہاں مساجد میں امام جو اہل امام ہے اس کی تنخواہ اس کے برابر تو کم از کم کر دو, کہ وہ ہمیں امام وہ بھی وہ ڈیوٹی کا کتنا پابند ہے. 5 ٹائم نماز ہم کو مسجد میں پڑھاتا ہے, قرآن جانتا ہے, وہ ان میں قرآن کے حافظ ہے, ان میں علماء بھی ہوتے ہیں, مگر ان کی تنخواہیں نہ ہونے کے برابر. ہمارے معاشرے میں ہمارا جو مسجد کا امام جو طبقہ ہے یہ غریب, مؤذن اس سے غریب, خادم اس سے غریب. جو ہمارے محلے کی مسجد کی ذمہ داری جن کے ہے, نماز پڑھانے کی, مسجد میں خدمت کرنے کی, اذان دے کر بلانے کی, یہ ہمارے معاشرے کا غریب طبقہ ہے. اسے نارملی طور پر آدمی دعوتوں میں نہیں بلاتے کہ مسجد کے امام کو دعوت میں بلائیں گے تو بیچارے کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. امام صاحب کو دعا فاتحہ کے لیے بلایا پھر خلاص, ساری عزت, ساری محبت, ساری وہ جو اہمیت ہے وہ مالداروں کے لیے. یا کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالداروں کے خلاف بیان ہو رہا, نہیں, جو وہ مالدار طبقہ جو غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے ان کے پیشے کی وجہ سے کہ یار یہ مزدور ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے, اور جس نے عزت کا معیار پیشے بنا کر رکھا ہے, کاروبار بنا کر رکھا ہے, ان کا روزگار بنا کر رکھا ہے, اس کے تقوی و پرہیزگاری کی طرف وہ نظر نہیں کرتا اور ان کو حقیر جانتا ہے, خود کو بہتر جانتا ہے, وہ تو تکبر کر رہا ہے. اس کی تو مذمت بیان ہو ہی رہا ہے, چاہے وہ غریب کوئی کر رہا ہو یا امیر کر رہا ہو. جو تکبر کرے گا اس کی مذمت کی جائے گی. بھائی جس کی مذمت قرآن نے کی اس کی مذمت ہم کیوں نہیں کریں گے؟ تکبر تو شیطان نے کیا تھا, انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, کہ میں اس سے بہتر ہوں. تو اللہ کرے کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ, مسکین کے ساتھ, اس طرح کا جو ہمارے ہاں معاشرے میں یہ کچلا ہوا طبقہ کہلاتا ہے, ان کے ساتھ آپ اولیاء کرام, بڑے بڑے اولیاء کرام, ایون کا حقیقت ہے, خدا کی قسم کھا لوں میں جب سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا ہوں, میں نے امیر علیہ سنت کے ساتھ اسی طرح کے غریب طبقے کو ہی قریب دیکھا ہے. یہ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے واللہ عالم کہ یہ تقریباً جو اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے جو گزرے نا, ان کا یہ انداز اسی طرح ہوگا, کیونکہ یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے والے اور سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں. اور مطلب کہ عموماً اس طرح کے ماحول کے قریب بھی زیادہ تر غریب طبقہ آتا ہے. 12 ماہ غریب آدمی, 26 ماہ غریب آدمی, وقف مدینہ غریب آدمی ہوگا. آپ کو مساجد میں زیادہ تر وقت غریب آدمی دیتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یہ تو امیر آدمی کو خود سوچنا چاہیے. امیر بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں کہتا ہوں ٹائم تو آپ کے ملازم کے پاس نہیں ہے سیٹ صاحب, آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے, آپ کے پاس تو بہت ٹائم ہے. آپ کے پاس جم خانے جانے کا ٹائم ہے, آپ کے پاس ٹینس کھیلنے کا ٹائم ہے, آپ کے پاس 3 گھنٹوں دعوتوں میں جانے کا ٹائم ہے. بس ایک پرابلم ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو فارغ ثابت کر دوں گا کہ میں فارغ رہتا ہوں, اتنا مصروف نہیں ہوں, تو آپ کا اسٹیٹس افیکٹڈ ہو جائے گا. میں نہیں کہتا سب ایسے ہیں, مگر ایسا ماحول ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کوئی مجھے اس کا انکار کرے. ایسا ماحول ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی ہیں, بھلے پیسہ ہے ان کے پاس, دولت ہے ان کے پاس, ماشاءاللہ ان کی طبیعتوں میں فرق بھی دیکھا ہے, لیکن میں ان تمام اس طرح کے طبقے والوں کو کہوں گا کہ غریبوں کے ساتھ میل جول رکھنے کی عادت پیدا کریں, اور غریب کو چاہیے کہ امیر سے حسد نہ کرے, امیر کو چاہیے کہ غریب کے ساتھ تکبر نہ کرے. یہ دونوں چیزوں سے بچنا پڑے گا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو,
کیونکہ تمہیں کمزور اور غریب لوگوں کے سبب رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ غلام تمہارے بھائی اور خادم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، تو جس شخص کے ماتحت اس کا بھائی ہو، اس سے وہ چیز کھلائے جسے خود کھاتا ہو، وہ لباس پہنائے جسے خود پہنتا ہو، اور تم انہیں ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان کے لیے دشوار ہو، اور اگر انہیں ایسے کام کے لیے کہو تو اس میں ان کی مدد کرو۔ تو اس طرح کئی روایتیں آپ کو ملیں گی جس میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، پریشان حالوں کے حوالے سے کافی ترغیب دی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا سمجھایا گیا ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انداز مبارک کے قربان جائیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکینوں کی عیادت فرماتے، فقیروں کے پاس بیٹھتے، اور کوئی غلام بھی دعوت دیتا تو اسے قبول فرما لیتے۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی محتاج کو ملاحظہ فرماتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر اسے عنایت فرما دیتے تھے، حالانکہ اس کی آپ کو بھی ضرورت ہوتی، آپ کی عطا مختلف قسم کی ہوتی، جیسے کسی کو تحفہ دیتے، کسی کو کوئی حق عطا فرماتے، کسی سے قرض کا بوجھ اتار دیتے، کسی کو صدقہ عنایت فرماتے، کبھی کپڑا خریدتے اور اس کی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیا کرتے تھے، کبھی قرض لیتے اور اپنی طرف سے اس کی مقدار سے زیادہ عطا فرما دیتے، کبھی کپڑا خرید کر اس کی قیمت سے زیادہ رقم عنایت فرما دیتے، اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے، یعنی تحفہ قبول فرماتے، گفٹ قبول فرماتے، اور اس سے کئی گنا زیادہ انعام اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا انداز جو میں نے کتاب میں پڑھا، یہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو مسلمان جو آج اہل دنیا کی نظر میں حقیر تصور کیے جاتے ہیں، جو مسلمان غریب مسکین اس طرح کے، اور غریب سمجھ کے اسے حلقہ احباب سے دور کر دیا جاتا ہے، خاندانوں میں بھی یہی ہوتا ہے، عجیب حالت ہے۔ غریب خاندان کا کوئی فرد ہوگا، اس سے اتنی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ خاندان کا اگر کوئی امیر آدمی ہوگا، وہ جب دعوت میں آئے گا تو سوری، ارے ارے آئیے آئیے آئیے، اچو 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 اچو، آئیے 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 آئے 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 آئے، آپ آئے، اے بھائی ذرا جگہ دینا جگہ، ارے بھائی ابھی تھوڑی دیر پہلے غریب رشتہ دار آیا تھا، اس کے لیے تو اتنی منت سماجت آؤ بھگت نہیں کی تھی۔ اچھا وہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ جو آؤ بھگت ہو رہی ہے یہ میرے وجود کی نہیں ہو رہی ہے، میری رشتہ داری کی نہیں ہو رہی ہے، میری دولت کی ہو رہی ہے، جس لیے چلی جائے گی اسے میرے کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اور ہوتا ہے جب پیسہ ہوتا ہے تو خاندان والے یوں چپکتے ہیں جیسے کہ مٹھائی پر مکھیاں چپکی ہوئی ہوتی ہیں، کہ سیٹھ صاحب سے رشتہ دار ہے، پیسے لے لیں گے، کاروبار لے لیں گے، دولت لے لیں گے، یہ لے لیں گے، وہ لے لیں گے، مگر یہ جانتے نہیں ہیں، یہ اتنی سمجھ نہیں آتی ان کو کہ یہ جو کچھ عزت ہے یہ میری دولت کی وجہ سے ہے۔ عزت کردار کی وجہ سے ہونی چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ یہ پھر جب سیٹھ صاحب چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اب یار کوئی آدمی ہے ایک نمبر کا مغرور آدمی ہے یار، کیا کرے، کرنا پڑتا، پھر آگے پیچھے بولیں کیا کرے، ارے کیا کرنا پڑتا ہے، غلط انسان، وہ خود غلط ہے، بھلے وہ غریب ہے جو بھی ہے غلط ہے، اس نے کیوں خوشامد کی، اس کی جھوٹی خوشامد کی، اب جانے کے بعد اب اس کی غیبتیں کر رہا ہے، تہمت باندھ رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ بھائی عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، عزت والا کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہے، جو اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارا آدمی کو حقیر سمجھے، یہاں جو ہم نے فرق کیا ہوا ہے نا، میں صرف فرق کی وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بہت بڑا منصب والا آدمی آئے گا، کوئی پیسے والا شخص آئے گا، یہ کوئی آئے گا، اس طرح کی کوئی مشہور شخص آئے گا، یا تو جناب یہ ختم، غریبوں کو ہٹاؤ، غریبوں کو ہٹاؤ۔ اب غریب ہٹاؤ تحریک نہیں ہے یہاں پر، بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث دوبارہ آپ کو سناتا ہوں، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب کرو،
ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے اپنا قرب عطا فرمائے گا. اور فرمایا اور تم مجھے ڈھونڈنا چاہو تو مجھے اپنے کمزور اور غریب لوگوں میں تلاش کرو. ان کو ہٹانے کا نہیں ہے. ایک غریب ہو فائدے میں ہو. امیل سنت کا پورا رسالہ ہے غریب فائدے میں. مکتبۃ المدینہ سے اسے خرید فرمائے اور اس رسالے کا مطالعہ کریں. ہر ایک کو مطالعہ کرنا چاہیے. تکبر کا بھی مطالعہ کریں. تکبر کا رسالہ مکتبۃ المدینہ سے لے, اس کا مطالعہ کریں. اور غریب فائدے میں یہ رسالہ لیں, اس کا بھی مطالعہ کریں. اور برائے کرم مہربانی کریں, معاشرے میں یہ جو تقسیم ہم نے جو کی ہوئی ہے, نیاز بھی ہوتی ہے تو غریب بھگائے جاتے ہیں, امیر بلائے جاتے ہیں. پیٹ بھروں کو کھلاؤ اور پیٹ خالیوں کو بھگاؤ. یہ سب تقسیم ہمارے جہاں ہے, میں اس کا کہہ رہا ہوں. ہر جگہ یہ نہیں ہوتا, ہر جگہ نہیں ہوتا نا. ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اسی میں مبتلا ہوتے ہیں, لیکن ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ آپ بھی جانتے ہیں. امیر آدمی کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے جنازے میں رش لگا ہوا ہوگا. غریب آدمی کا انتقال ہو گیا, اس کے جنازے میں کون جاتا ہے بھائی؟ امیر آدمی کی ماں کی برسی آئے گی, اسے تعزیت کرنے والے فون کریں گے اس کو, اس نے آپ کو یاد دلایا نہیں دلایا, سیٹھ صاحب وہ آج آپ کی ماں کی برسی تھی, میں نے کہا چلو آپ کو میں فون کر لوں, اللہ آپ کی ماں کی مغفرت کرے. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. لیکن سوچ پر آپ, نیت کیا ہے آپ کی؟ نیت اس کی خوشامد کرنا ہے یا نیت ثواب لینا ہے؟ ثواب لینا تو آپ کے پڑوسوں کی ماں کا انتقال ہوا, 1 سال ہو گیا, اس کی برسی آپ کو یاد نہیں آئی. آپ کو سیٹھ صاحب کی ماں کی برسی یاد تھی, اپنی ماں کی برسی بھول گیا ہے, سیٹھ صاحب کی ماں کی برسی یاد ہے. اس کو کیا بولو گے یار آپ؟ اس میں سیٹھ صاحب کا کیا قصور ہے بیچارے کا؟ ہم اپنی سوچ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہماری سوچیں عجیب ہو گئی ہیں. غریب آدمی نے دعوت دی, نہیں جائیں گے. غریب آدمی نے میلاد رکھا, نہیں جائیں گے. غریب آدمی نے فلاں کام رکھا, نہیں جائیں گے. غریب آدمی, غریب اسی طرح کے بیچارے لوگ جاتے ہیں. امیر آدمی کا یا تو غریب بھی بھاگتا ہے, ارے سیٹھ صاحب کی دعوت ہے, مال مال ہوگا, مال مال ہوگا, تھوڑا خوش ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. ارے اللہ کے بندو, اسلام و دین کی روح کو پہچانو. میں حرام حلال میں بحث نہیں کر رہا, لیکن ایک اخلاقی طور پر کوئی کردار نام کی چیز ہے یا نہیں ہم لوگوں میں یار؟ اگر کوئی ہمارے محلے کے اندر, مثال کے طور پر آپ ہی کے محلے کے اندر کسی بنگلے کا چوکیدار بیچارہ بخار میں ہے, اس کو دیکھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ اور اگر کوئی سیٹھ سا بخار میں ہو تو اس کو دیکھنے کے لیے 100 آدمی جائیں. کیوں؟ وہ چوکیدار آدمی ماشاءاللہ باشرع ہے, 5 ٹائم کی نماز مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرتا ہے, نیک آدمی ہے, اس کی عیادت کرنے کے لیے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. سیٹھ صاحب جو سود کھاتا رہتا ہے, رشوت کھاتا رہتا ہے اور داڑھی منڈاتا رہتا ہے, نماز بیچارہ 1 ٹائم کی پڑھتا نہیں ہے, اس کی عیادت آپ کو یاد آئی؟ عیادت اس کی بھی کرے. ایسا تو نہیں کرتا ہو کہ سیٹھ کی عیادت کرنا منع ہے. یہاں جو تقسیم ہے, تقسیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے عزت کا معیار مال دولت منصب اور شہرت کو بنایا ہوا ہے. عزت کا معیار نیکی اور پرہیزگاری ہے. اس کا غریب ہونا, اس کا مزدور ہونا, اس کا اس طرح کے پیشوں میں لگے رہنا اور رزق حلال کمانا اور تقوی پرہیزگاری اختیار کر کے رکھنا, دین کا ایک دینداری ہونا اس کے اندر, پرہیزگاری دینداری اور سنتوں کا وہ پیکر ہے. بھلے نہ غریب ہے تو کیا ہوا, عزت والا ہے یار, وہ عزت والا ہے, اس کو عزت دینی, اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. تو نہ میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو حقیر جانو کہ جناب نہیں نہیں یار یہ صحیح کہہ رہا ہے, غریب تو امیر تو یوں, امیر تو یوں, امیر تو یوں. بیلنس پیدا کرے معاشرے میں. ہمارا معاشرہ ڈس بیلنس ہے, بالکل غیر متوازن, توازن بالکل بگڑ چکا ہے. تو جو غریبوں کے فضائل, مسکینوں کے فضائل اور اس طرح جو فضائل کتابوں میں لکھے ہیں, ان فضائلوں کو نہیں پڑھیں گے تو پھر حال یہی ہوگا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے. جہنم و جنت میں مباحثہ, بحث جس کو کہتے ہیں, ہوا تو جہنم نے کہا مجھے ظالم و متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی. جہنم نے کیا کہا؟ مجھے ظالم متکبر لوگوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے. جنت نے کہا مجھے کیا ہوا کہ مجھ میں صرف کمزور اور لاچار اور عاجز لوگ داخل ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے فرمایا, جنت
تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم فرماؤں گا. اور دوزخ سے فرمایا اے جہنم تو میرا عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس سے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا. تو ظلم و تکبر کرنے والے یہ غور کر لیں یہ کیا کر رہے ہیں. تکبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، تکبر کی بہت ساری علامتیں ہیں جسے رسالہ تکبر میں دیکھا جا سکتا ہے. اور نہ جانے ہم خود کتنی چیزوں میں ہو سکتا اللہ نہ کرے تکبر کا شکار ہوں اور عاجزی سے آ رہی ہوں. تو عاجزی، کمزور، لاچاری، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی بھی ہوتی ہیں. حضرت سیدنا علامہ علی بن سلطان محمد قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک میں موجود لفظ ضعفاء کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہاں کمزوروں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو مالی اور جسمانی طور پر کمزور ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حال زار پر رحم فرمائے اور ہم سب کو اسلام و دین کے ان اہم اصولوں اور بیان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، یعنی میں نے جب جنت کو ملاحظہ کیا تو دیکھا کہ جنتیوں میں اکثر تعداد فقراء یعنی غریب لوگوں کی ہے. تو غریب فائدے میں ہوا نا؟ غریب فائدے میں ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فتنے والے مال سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس حال میں رکھے جس حال میں رہنا اللہ تبارک و تعالی کو پسند ہے. ہائے ہائے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا سنیے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مساکین سے محبت کرو کیونکہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یہ الفاظ شامل فرماتے سنا ہے، یعنی اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں حیات اور مسکینی کی حالت میں ہی وصال عطا فرما اور گروہ مساکین میں میرا حشر فرما. اللہ اللہ اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. تکبر کی اقسام بھی بیان ہوئی ہیں، ان سب کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے رسالہ تکبر کا مطالعہ کریں. رسالہ غریب فائدے میں ہے، اس کا مطالعہ کریں اور ہمارے معاشرے میں جو یہ بیکار قسم کی تقسیم بنی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. غریبوں کو قریب کریں، مسکینوں کو قریب کریں. اپنی گھر کی دعوتیں ہوں، نیاز ہے یا کسی بھی طرح کی ایسی چیزیں ہیں، اس میں یہ طبقہ اگر آپ کے خاندان کی صلہ رحمی پیسہ دے کر تو نہیں نہ کریں گے، صلہ رحمی تو رشتہ داری دے کر کریں گے نا. اب ایک رشتہ دار آپ کا غریب ہے یا اللہ نہ کرے ایک رشتہ دار آپ کا بے روزگار ہے اور ایک رشتہ دار سیٹھ صاحب کا بیٹا، مثال کے طور پر ایک ماموں کا بیٹا ہے، وہ بیچارہ غریب ہے، ماموں بھی غریب، اس کا بیٹا بھی غریب، چچا امیر، اس کا بیٹا امیر. اب دونوں سے صلہ رحمی کرنی ہے. اب ایک طرف ماموں اور اس کا بیٹا آیا، ایک طرف چچا اور اس کا بیٹا آیا، آپ کے گھر میں آیا. اب آپ کیا کرو گے؟ اچھا ماموں اور اس کا بیٹا دیکھو تو یہ نمازی بھی ہیں اور چچا اور اس کا بیٹا دیکھو تو یہ نمازی بھی نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، جنرل مثال دے رہا ہوں. کیا کریں گے آپ؟ اب اور آج تک ہماری طبیعت کیا ہے، کس طرف ہمارا دل زیادہ مائل ہوگا، کس کو خوش کرنے کی زیادہ آپ کی توجہ ہوگی، کس کو کھانا آپ چار دفعہ زیادہ پوچھو گے. چچا کھاؤ نا، چچا آپ بھی لو نا، چچا کے بیٹے کو بھی. بیچارہ ماموں انتظار کرتا ہوگا کہ یار میں بھی تو پیٹ لے کر آیا ہوں، ٹھیک ہے وہ اچھے کپڑے پہن کر آیا ہے تو پیٹ تو وہی لائے نا جیسا پیٹ میرا ہے. اس کا پیٹ کو سونے کا تھوڑی بنا ہوا ہے، یا اس کا پیٹ چاندی کا تھوڑی بنا ہوا ہے، یا وہ سونے کے دانتوں سے تھوڑی چبا رہا ہے. مگر نارملی طور پر ہم نے ایسا ماحول اپنے گھروں میں، خاندانوں میں کریٹ کیا ہوتا ہے
کہ اگر پیسے والا ہے تو اس کی امپورٹنس بہت ہے، اہمیت بہت ہے. غریب آدمی ہے، اس کی امپورٹنس اتنی اہمیت ہم نہیں رکھتے. یہ کئی لوگ اس کو شاید مانیں گے، وہ بولیں گے ٹھیک ہے کوئی امیر آدمی کہ نہیں جناب ہم بھی غریبوں کے دو غریبوں کے پاس ریم کھا کھا کر دعائیں لینے کے لیے، اپنے آپ کو بلائیں ٹالنے کے لیے. آپ کی دعوتوں میں غریب لوگوں کا اگر دعوت دے بھی تھی غریب لوگوں کو تو، لیکن غریب لوگوں کا آپ کا بس نہیں چلتا، ورنہ بورڈ لگاتے غریب یہاں نہیں. ایئرپورٹ وغیرہ پہ جاتے تو لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے والے یہاں جمع ہوئے ہیں، تو ایک کیبن سے بنی ہوئی ہوتی ہے، سگریٹ پینے والے سارے وہاں پھونک رہے ہوتے ہیں سگریٹ اپنی، یہ بنی ہوئی ہوتی ہے، پوشن بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ تو بس نہیں چلتا بازوں کا، ورنہ پوشن بناتے ہیں فور غریب، فور پور پرسن. غریب یہاں آ جائے، امیر صاحب ادھر آ جائیے، آپ کے لیے یہ ٹیبل، غریبوں کے لیے یہ ٹیبلیں لگی. غریبوں کے ٹیبلیں بھی نہیں ہے، تم غریب آدمی تم کو ٹیبل کی کیا ضرورت ہے؟ امیر آدمی بڑے صاحب ہے، یہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے. تو آپ کی مہربانی ہے کہ اتنی بھی تقسیم نہیں کی ہے، صرف چھوٹے کر رہا ہوں تاکہ ہمارے معاشرے میں جو غریب طبقہ، مسکین طبقہ، فقیر طبقہ کچلا ہوا ہے، جبکہ وہ دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بعضوں کا نفلی روزے رکھتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، تو غریب ہے نا. وہ حرام روزی کما کر امیر ہو گیا تو عزت والا ہو گیا، یہ حلال روزی کما کر غریب ہے تو یہ عزت والا یہ نہ ہوا یار. اللہ کا فرما بردار عزت والا یا اللہ کا نافرمان عزت والا؟ عزت والا کون؟ ہم نے خود ہی ہمارے معاشرے میں تقسیمیں کی ہوئی ہیں. اب اس میں کسی کا کیا قصور ہم بولیں گے؟ ہماری اپنی سوچوں کا مسئلہ ہے، ہمارے اپنی سوچوں کا قصور ہے، مطالعہ نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہیں کہ اصل ہے کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام و دین کی یہ پیاری پیاری خوبصورت سی تعلیمات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ دنیا بھر کا بڑا عجیب ماحول ہے، بہت عجیب ماحول ہے. غریب احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے. ہمیں ان سب کو ختم کرنا ہے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو، میں نہیں کہتا کہ بالکل ہر کوئی ایسا ہی ہے جیسا امیر سنت کی تعلیم و تربیت ہے، جو جتنا لے سک رہا ہے لے رہا ہے، لیکن دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا جو پیغام ہے وہ آپ کے سامنے کہ الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول کے اندر واقعی غریبوں کی کثرت، غریبوں کی ہے، غریبوں کی کثرت ہے. لوگوں کو لگتا ہوگا کہ ان میں ہیں امیر لوگ بھی، اس طرح کے بعض افراد بھی، کئی افراد ہوتے ہیں دے ہی رہے ہوتے ہیں، یہ چندہ بھی دیتے ہیں نا، یہ تو اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں، تو ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن اکثریت غریبوں کی ہے دعوت اسلامی کے مدری ماحول میں. اور ماشاءاللہ یہ کہوں گا میں کہ یہی وہ غریب طبقہ ہے جو دعوت اسلامی کو اپنا وقت اور اپنی جان کے ساتھ زیادہ لے کر چلتا ہے. یہ 3 دن کے تربیتی اجتماع میں زیادہ تر غریب آتے ہیں. امیر کرایہ دے دے گا جاؤ، کیونکہ اس کے پاؤں میں نوٹوں کی دولت کی بیڑیاں ہیں. لیکن وہ ایک عجیب نفسیاتی اثر ہے. اگر امیر طبقہ، مالدار طبقہ سن رہا ہے تو تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ آپ کے پر ایک کھائی نہ کھائی کا برڈن اور ٹینشن ہے، تھوڑا سا ریلیز کریں اس کو. I know you have a lot of time، بہت ٹائم ہے. خالی بیٹھے رہنا، ملازم آدمی کو کیا آتا ہے، کام کرتا ہے 9 سے لے کر بیچارہ 5-6 بجے تک، یہ جس طرح محنت مزدوری کرتا ہے ایسا بڑا مالدار آدمی نہیں کرتا. اس کی کار کا انداز ہے، اس کے آفس کا انداز ہے، ٹھیک ہے اس کو ذہنی دباؤ کافی ہوتا ہوگا، وہ بھی جس کو ہوتا ہوگا اس کو ہوتا ہوگا. تو ان تمام تر چیزوں سے نکلے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے. میں وہ یورپ کے ایک سفر میں تھا تو وہاں پر اسی طرح کا ایک شخص ہمارے ساتھ ملا نا. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں نگران اور ذمہ دار ہوتے ہیں، انہی میں اسی طرح ایک کاروباری شخص بھی ہمارے ساتھ، ہمارے وہ روٹین جو ہمارا جدول تھا اس میں شامل ہو گئے. اچھے تھے، بہت اہل محبت تھے، بہت اہل محبت تھے ماشاءاللہ. نماز پڑھنے والے میں نے ان کو پایا اور صحیح پایا. انہوں نے مجھے، میرا خیال ہے دوسرا یا تیسرا دن تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے جب تک کہ میں نیند کی اور ٹینشن کی، ڈپریشن کی یا نیند کی گولیاں نہ لے لوں مجھے نیند نہیں آتی. مگر عمران 3 راتیں ہو گئی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، میں نے کوئی گولی نہیں لی ہے، مجھے نیند بھی بہت اچھی آ رہی ہے.
میں نے ان کو دعوت دی کہ یار یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. جب دعوت اسلام, تمہارا ڈاکٹر گولی نہیں چھڑوا سکا, دعوت اسلامی کا مدنی کام نے تمہاری گولیاں چھڑوا دی. آ جاؤ نا مدنی ماحول میں یار, اسی طرح مدنی کام میں لگے رہو تو تمہیں نیند آئے گی. یار نیند پیسے سے نہیں آتی, یہ گولیاں سے نیند جو آتی ہے یہ اور بیمار کرتی ہیں. تو یہ مگر خیر سمجھایا میں نے, مگر وہ مسجد آگے نکل گئے. اب دولت تھی تو منصب بھی مل گیا کوئی دنیاوی. تو یہ بس یہ ہے بات چیزیں. تو میں اس طبقے کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ برائے کرم مسجد کا راستہ لیں. غریب کو بھی مسجد کا راستہ لینا ہے, امیر کو بھی مسجد کا راستہ لینا ہے, وزیر کو بھی مسجد کا راستہ لینا ہے, ہر ایک کو مسجد کا راستہ لینا ہے. آپ کے کام کا کوئی بوجھ یا کام کی کوئی مصروفیت آپ کو مسجد میں آنے سے کیسے روکتی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر خلیفہ مسجد میں امامت کروا رہے ہیں. آپ پر جب حملہ ہوا جس میں آپ شہید ہوئے تو آپ مصلی پر نماز پڑھا رہے تھے, یعنی آپ مصلی پر تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً امامت فرمائی ہے. تو یہ نمازیں نہیں چھوڑی جاتی, مسجدوں میں داخلہ نہیں چھوڑا جاتا, اجتماعات نہیں چھوڑے جاتے, نیکی اور پرہیزگاری کے کام نہیں چھوڑے جاتے, مطلب ان کو نہیں ترک کیا جاتا. پھر یہ سوچ نہیں بنائی جاتی کہ یار وہاں جائیں گے, وہاں محفل ہے, وہاں بڑے اور امیر لوگ جمع ہوں گے. یہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. اگر کہیں غریب جمع ہے ان میں تو زیادہ آ کر بیٹھنا چاہیے کہ کیا پتا کہ ان میں ایسے ایسے لوگ ہوں کہ جن کی نظر ہمارا بیڑا پار کر دے. ان کو قریب کرو, غریبوں کو قریب کریں, مسکینوں کو قریب کریں. یہ پرہیزگار اور دیندار قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, انہی کے لیے خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں قریب کریں. کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے, جو متقی ہے. تو متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, عزت کرنی چاہیے. اور دولت, پیشہ, کاروبار, ان چیزوں سے بندے کو نہیں تولنا چاہیے. اصل ہے پرہیزگاری, تقوی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے. اسی طرح عام اسلام بھائی کے ساتھ ہم مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں, اجتماعات میں آتے رہیں وغیرہ وغیرہ. ہم اپنے انداز پر غور کریں تاکہ ہم مل جل کر رہیں کہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہتے ہیں. جیسے میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پہلے ہی ایک حکایت بیان کر دی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس طرح ایک غریب آدمی کو اپنے قریب کیا, اس کو قریب بٹھایا. اگر وہ بڑا آدمی چلا گیا, اعلیٰ حضرت نے اس کی جانے کی پرواہ نہیں کی, حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا کہ اگر اس کو آنا فرمائے وہ آتا نہیں ہے تو آپ نے خود فرمایا مجھے بھی ایسے لوگوں سے ملنے کی کوئی چاہت نہیں ہے, یہ بھی نہیں چاہتا کہ ایسے لوگوں سے ملو. سیدھی سی بات ہے, اعلیٰ حضرت ہے. اور ایسا یہی انداز میں نے الحمدللہ امیر اہل سنت کا بھی دیکھا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو اسلام و دین کی اصل جو بنیادی روح ہے وہ سمجھ میں آ جائے. نہ کسی کو حقیر جانے, نہ کسی کو ہم میں نے کہا نا حسد بھی نہ کرے کسی کے ساتھ, تکبر بھی نہ کرے کسی کے ساتھ. آپس سے بھائی بھائی بن کر رہیں, ایک دوسرے کو حقیر جان کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ایک اپنے آپ کو برتر جان کر کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بلکہ ہماری رٹ یہ ہو کہ میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو, میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو. اللہ ہمارے برائیوں کو ختم کرے, ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک